بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، سٹوریز دونوں اہم ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، میاں جاوید لطیف۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کی، پھر اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ کیا بات کی؟ اور دوسرا کہ اب پی ڈی ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہے، اس کو اسی کے ساتھ انٹر لنک کر دیں گے۔ اچھا، میاں جاوید لطیف صاحب، وہ پہلے بھی ایک آدھ دو بار ان سے کوئی کنٹروورسی جڑی، لیکن اب وہ ایک ٹی وی شو میں بیٹھے اور انہوں نے ایک بات کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے ورثاء نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے۔ اچھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بھی میں بیان کر دوں کہ نواز شریف صاحب کی اچانک، وہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو سوشل میڈیا پر، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اور باقی اکاؤنٹس پر بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھائی ہم تمہیں اگر تو باز نہ آئی تو سمیش کر دیں گے، ٹھیک، یعنی جان سے مار دیں گے۔ تو اگر کچھ ایسا ہوا تو انہوں نے 3 بندوں کے نام لیے تھے، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل عرفان ملک صاحب، کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہوں گے اور عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک۔ اچھا، اسی تناظر میں پھر ظاہر ہے پھر وہ بات ہوتی ہے ٹاک شوز میں وغیرہ اس طریقے سے۔ تو پھر میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے بھی بے نظیر شہید کی گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کیا گیا، تو ان کے ورثاء نے اس وقت دیکھیں نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، مریم نواز صاحبہ کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم ان ذمہ داران کو، آگے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی پاکستان نہ کھپے کا لگا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داران ہوں گے ان کو عوام کٹہرے میں لائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی طرح جیسے باقی بھی اشارہ کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی طرف کہ وہ بنگلہ دیش بنا کس طریقے سے الگ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جناب، یہ ہے، یہ کسی قسم کی کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیت کا کمال ہے۔ فاطمہ جناح صاحبہ کیا غدار تھیں، میں ایک بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے نا دلیل کے ساتھ اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں گا نا۔ فاطمہ جناح صاحبہ قائد اعظم کی بہن، یعنی وہ بہن کہ جن کے بارے میں بانی پاکستان نے فرمایا کہ اگر یہ بہن نہ ہوتی تو اس بہن کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، کچھ بھی نہ کر پاتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں پاکستان کی کریشن بھی، ظاہر ہے کچھ بھی نہ کر پاتا تو پاکستان کی کریشن بھی نہ ہوتی، تو اس بہن نے، جس بہن نے قدم سے قدم ملا کے محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان بنایا، تو ہم نے انہیں غدار قرار دے دیا، ٹھیک۔ وہ کیا، اور پھر وہ عامر کے خلاف الیکشن لڑی، وہ ہار گئیں، اور پھر اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ صاحب تک لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان کی موت ہوئی، تو ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا شریف الدین پیرزادہ صاحب کا کافی عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ جناب ان کی موت ان نیچرل ڈیتھ تھی، ٹھیک۔ کس نے مارا؟ کسی نے تو مارا ہوگا نا، ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے مارا یا مروایا؟ بھئی میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، میں آتا ہوں جاوید لطیف صاحب کے بیان پر بھی، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ میں جسٹس نسیم حسن شاہ کو زیادہ کوٹ کرنا پسند کروں گا کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور جنہوں نے 2-3 ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا کہ کس طریقے سے ہم پہ کون پریشر ڈال رہا تھا، کون دباؤ ڈال رہا تھا کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیں، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا نا۔ یہ تو اس پریشر کی بنیاد پہ آپ نے الیکٹڈ، پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جس نے آپ کو کانسٹیٹیوشن دیا، جس نے آپ کو ایٹمی پاور بنایا، جس نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دیا، اس کو آپ نے کسی کے کہنے پر وہ پھانسی لگا دی، اور پھر اس کے بعد آج تک حالات یہ ہیں کہ ان کا کیس پی ایل ڈی میں شامل نہیں ہوا، آپ نام تک نہیں، حوالہ تک نہیں دے سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے، تو وہ ایک ہمارے ماتھے پر سیاہ دھبا ہے۔ کیا ہم نے سیکھا؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا کہ آپ بنگالی محب وطن نہیں تھے، بھائی میں تو دلیل کی بنیاد پہ بات کروں گا نا، مجھے ادھر ادھر کی شرلیاں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ بنگالی محب وطن نہیں تھے۔ بنگالی اگر محب وطن نہیں ہوتے تو مسلم لیگ
کب بنی تھی، کہاں بنی تھی؟ ڈھاکہ میں نہیں بنی تھی۔ اگر بنگالی محب وطن نہیں ہوتے تو شیر بنگال نے ہی تو قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے نا، شیر بنگال، جن کے نام پہ آج بھی وہاں پہ بنگلہ دیش میں اسٹیڈیم بھی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کسی بھی باشعور تجزیہ کار سے پوچھیں، ہسٹورین سے پوچھیں، ہسٹری کی کتابوں سے پوچھیں، خود مجیب الرحمن چاہ رہا تھا میں سیپریشن تو چاہتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کس نے کہا تھا بھائی زمین، بس ہمیں زمین چاہیے باقی سب کو مار دو، یہ کس نے کہا تھا؟ ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں تو کیا وہ محب وطن نہیں تھے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اس طریقے سے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے محب وطن ہیں، اور جو اس ہمارے حب الوطنی سے ادھر ادھر ہوگا تو اس کو ہم سمیش کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر ایسا ہی ہوگا نا۔ یہ بلوچستان میں آج تک جو سب کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو کیوں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ نے اکبر بھگٹی کو مارا، ٹھیک، آج تک وہ بلوچستان سنبھل نہیں پا رہا۔ آپ اسکولوں پر جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے، آپ اسکولوں کے اندر وہاں قومی ترانہ نہیں پڑھوا سکتے تھے، کتنی قربانیاں دی، پھر اس کے بعد سویلینز بھی گئے، سیکیورٹی پرسنلز بھی گئے، تو کسی نے غلط فیصلہ کیا تھا نا اکبر بھگٹی کو مارنے کا۔ تو جناب عقل کل نہ بنیے، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اس طریقے سے اگر بالفرض دھمکی دی گئی ہے، 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ایسے تو نہیں کہا کہ مریم نواز کو دھمکی دی گئی کہ اگر تو باز نہ آئی تو تمہیں ہم سمیش کرا دیں گے، تو بات کیا ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر اتنی جد و جہد کے بعد سامنے آئے اور پھر اس طریقے سے، اور جناب وہ نیب خیر سے چلی گئی، اور اس کے بعد تو نیب تو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ، اور پھر وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ چلی گئی، حالانکہ پیور ان کو میرٹ پہ جو ہے نا بیل ملی، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی تو اس کا کیا مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی صورتحال ہو تو میں ایک اور مثال بھی دے دوں کہ عمران، اگر اداروں کے خلاف اگر کسی نے، میں میرٹ پہ کہہ رہا ہوں اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے سٹیٹمنٹ نکلوا لیں سب کے، جتنے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف بات کی اور جتنی کھل کے بات کی، انڈیا کے اندر جا کے بھی بات کی انہوں نے اداروں کے خلاف، ٹھیک ہے نا، انڈیا کے اندر جا کے، آپ کو یاد ہوگا، آپ وہ نکال لیں ان کے بیانات، تو کیا وہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر اداروں کے خلاف ہی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہی فارمولہ اگر لگے تو وہ بھی غدار بنتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر عقل کل کوئی نہیں ہے، یہاں پر ایک ڈیفائن ہونا چاہیے نیشنل انٹرسٹ، کہ بھائی کس طریقے کا انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ ہے، کہاں بولیں تو کس طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ بات کریں کہ مثال کے طور پہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، الطاف حسین فی الحال چپ ہو گئے ہیں یا وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ ذرا کراچی کے اندر جا کے تھوڑا سا دیکھیے گا تو صحیح کہ کتنی نفرت ہے۔ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں سے تکا نہیں مار رہا۔ پھر آپ اندرون سندھ چلے جائیے، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے مار دیا، پھر پورے اندرون سندھ آپ گھومیے، آپ پھریے، آپ سفر کیجئے، لوگوں سے ذرا انٹرویو کیجئے، پھر وہ نفرت کا جس طریقے سے اظہار کریں گے وہ بھی آپ سنیں، جس طریقے سے جو نفرت اور جو نعرے خیبر پختونخوا میں لگ رہے ہیں روز، اس کو بھی دیکھیں۔ بیچ میں ایک بندے نے ویڈیو بھیجی، میں تو حیران تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ تھا اور وہاں پر بھی پی ٹی ایم کا نہیں، سیاسی جماعت کے جلسے میں بھی اسی طرح کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد بلوچستان کی حالت تو آپ کے سامنے ہے، سندھ کا، کراچی کا میں نے بتا چکا، تو ایک پنجاب بچا تھا، وہاں پر بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ریاست کے خلاف کون ہے جو کہ اس طریقے کی غداری کر رہا ہے؟ آپ پورے جو مرضی آئے کہ جو سیاستدان ہو، جو سیاستدان ایک وہ آپ کی لائن اگر وہ ٹو نہیں کرتا اور اگر آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عقل کل ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی آنے والی نسلوں تک وہ سنبھالتے رہیں سارا کچھ، کہ جو ہوتا رہے۔
پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر ایسی کوئی شورش شروع ہوئی تو اس کو کون سنبھال سکے گا؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی یہ اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہے کہ جناب ایسا ہو بھی گیا تو کون کیا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات حالات بہت ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے ادھر ادھر کے حریف بھی ایسے حالات سے فائدہ اٹھا کے ٹپک پڑتے ہیں. تو پھر آپ ویسے ہی عقل کل سمجھنے والے ہیں. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے، کون سی ایسی غلط بات کر دی ہے جاوید لطیف نے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، آپ یہ بے وقوفی نہ کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ پھر اس کے بعد تو پھر موت کے کنٹرول میں ایک چیز آ جاتی ہے نا. پھر اس کے بعد تو عوام نکل آتے ہیں نا. پھر اس کے بعد تو کوئی لیڈرشپ تو ساری اندر ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی اندر ہوگا، کوئی کسی کو آپ مارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ یعنی مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب ایک بات ہے نا کہ بالفرض گو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ذرائع سے میں پڑھ رہا تھا کہ عسکری ذرائع نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہمارا نہیں آیا اور نہ ہم مریم نواز صاحبہ کو کوئی مارنا چاہتے ہیں جان سے. تو اچھی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ بھی یہی کہا جاوید لطیف صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ بھئی اس میں اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوا تو اس کے کانسیکوینسز بہت غلط ہوں گے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اس میں کون سی ایسی غلط بات کی ہے؟ کانسیکوینسز بے نظیر صاحبہ کے وقت بھی بہت ہی غلط تھے، لیکن وہ سنبھال لیے گئے. بس وہ ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے بھی انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اگر اس وقت ان کی پارٹی سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتی اور ان کے وہ رسا نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں شاید اربوں کا نقصان تب تک بھی ہو چکا تھا، خربوں کا اکانومی کو. اور پھر اگر اس سٹیج پہ ایسے کہ جہاں آپ کی اکانومی پہلے ہی غرق ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کر رہا ہے نا آج، تو ماشاءاللہ آج وہ تحریک انصاف کی وہ حکومت ہے جو نیا پاکستان بنانا چاہتی تھی، جو ریاست مدینہ کا دعویٰ لے کر آئی ہے وہ کر رہے ہیں. آپ ذرا، میں تو اپنے ہاتھ سے سبزی بھی لیتا ہوں، گوشت بھی لیتا ہوں، میں تو سب کچھ اپنے چیزیں سودا سلف خود خریدتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہاں ذرا چلیں نا، آپ آئیں ذرا دکانداروں کے پاس، ان سے کہے کہ جی آپ یہ تو آپ نے مہنگا لگایا ہوا ہے، تو وہ 4 5 6 گالیاں جڑ دیتا ہے موجودہ حکومت کو، اور پھر ہم شرم سے ان کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اس کے کوئی رعایت کریں. اور کوئی کنٹرول نہیں ہے، روز کے حساب سے ریٹ بڑھ رہا ہے، روز کے حساب سے. میں کیا کہوں اب؟ ایک اس طریقے کا وہ یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں بھائی. یہ چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہی کوئی نہیں کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. وہ جناب اسی طریقے سے کہ جناب عمران خان صاحب پتہ نہیں مریخ پہ کو بنا رہے ہیں پاکستان. اب یہ پاکستان خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ یہ پاکستان کو تباہ ہونے دیجئے، کہ وہ چونکہ مریخ پہ بنا رہے ہیں تو اس کو تباہ ہونے دیجئے. بھائی کون سی ایسی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ ہے پاکستان سے دشمنی، یہ اصل پاکستان سے دشمنی ہے. آ جائیں جناب دوسرا کہ پی ڈی ایم کا لاہ عمل کیا ہے. میں تو خود حیران ہوں کہ وہ پی ڈی ایم جس نے اپنا ایک لاہ عمل بنایا تھا، جب پہلا آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس کانفرنس میں جناب انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کیا کانفرنس میں کہا تھا کہ ایک بات میں چھوٹی سی جو پچھلے موضوع سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. خود پرویز مشرف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا، میرے پاس موجود بھی ہے، وہ باقیوں کے پاس بھی کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر، جسٹ اے پیس آف پیپر، اٹ شوڈ بی تھرون ان دا ڈسٹ بن. جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ تو ایک ردی کا ٹکڑا ہے، اسے تو ردی کے ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. یہ ہے حالات. یہ ہیں جناب پرویز مشرف صاحب جو کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے، جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہے، اور وہ پاکستان کے آئین کو ردی کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں. کسی نے احتجاج کیا. مجھے اور بھی بہت ساری باتیں اس وقت یاد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے کہ جیسے آج انصاف ملا ہے نا اسد درانی صاحب کو، تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ آپ بھائی کسی وقت یہ بھی ہوتا ہے، اگر عدالتیں آزاد ہوتیں تو پھر اس طریقے سے یہ معاملات نہ ہوتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے اور اس طریقے سے گند نہ پڑتا. ظاہر طریقہ واردات بدلا ہے نا. تو جب جہاں کسی نے مارشل لا نہیں لگایا تو انہوں نے پھر دوسرے طریقے سے مبینہ طور پہ عدالتوں کو یوز کرنا شروع کر دیا.
اور وہی پچھلے ہمیں 4-5 سال سے مسلسل نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی سیف ہو گئے۔ اور پھر اسی طریقے بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں، میں تو ایک صحافی ہوں اور اس طریقے سے، لیکن کرد صاحب نے ابھی کیا کہا، علی احمد کرد صاحب، ظاہر ہے وہ بہت بڑے وکیل ہیں، وکلا کے رہنما بھی رہے ہیں، اور یہاں پر مختلف اچھے صحیح باڈیز کے عہدوں پر بھی رہے ہیں وکلا کے، تو انہوں نے کیا کہا یہ چند روز ان کا آپ دیکھ لیجئے ان کا سٹیٹمنٹ، تو انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں صرف 4 جج ہیں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نہیں لیتا نام، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نام بھی لیے، انہوں نے کہا باقی تو سارے نوکری کر، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ سیدھی سی بات ہے، میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے دوسرے دن توہین عدالت کا شاید نوٹس آ جائے، لیکن میں کرد صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں صرف اور صرف 4 جج ہیں، باقی تو سارے نوکری کر رہے ہیں، تو کیا ہے یہ، کیا آپ مجھے بتائیں کیا کرد صاحب نے یہ ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ تو پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا جناب؟ پی ڈی ایم کا لاہ عمل یہی ہے میں آپ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو لاہ عمل بنایا تھا پہلی کانفرنس میں، پہلی آل پارٹیز کانفرنس میں، اس لاہ عمل کو شاید پی ڈی ایم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، ٹھیک بھائی، پی ڈی ایم نے یہی کہا تھا نا کہ نہ ہی تو سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی تو کسی الیکشن میں حصہ لینا ہے، انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ بس ہم نے استعفے دینے ہیں، وہ بھی آپشن زیر غور ہے، ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے اینڈ ٹائم پر، پھر اس کے بعد وہ یو ٹرن لیتے گئے، وہ پھر ضمنی الیکشن میں بھی، پھر زرداری صاحب ماشاءاللہ ان کو قائل کرتے گئے کہ دیکھو جی دیکھیں ہم نے کیسے ضمنی الیکشن جیت لی ہے، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے، اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بند گلی میں آ گئے ہیں، اور وہ بند گلی میں تو ببانگ دول کہتا ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب دیکھیں ان کا ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے کہ وہ اس بند گلی سے نکلتے کیسے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جناب لانگ مارچ وہ فائنل آپشن ہے، ٹھیک، اب اس کو وہ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، اس لانگ مارچ کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ لانگ مارچ کے بعد دھرنا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا وہ دھرنا 4 دن دے کے واپس چلے جائیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جناب پنجاب کی اگر کوئی ہوگی نو کانفیڈنس موو تو کیا ہوگا، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ان کے آپشنز بڑے محدود ہو گئے ہیں، پہلے ان کے آپشنز بہت زیادہ تھے، اور ان آپشن سے جو پہلے جس طریقے سے انہوں نے اٹھان اور اڑان بھری تھی، اس اڑان سے بہت سارے خفا تھے، بہت سارے پریشان تھے، بہت سارے حیران تھے، بہت ساروں کی نیندیں اڑ رہی تھیں، تو پھر بہت ساروں نے اسی طریقے سے ان کے اندر کے کچھ لوگوں کو کس طریقے سے جناب وہ قائل کیا، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے انہوں نے مسحور کن انداز میں اور پھر قائل کیا، اور پھر قائل کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ لانگ مارچ میں وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔